کسی چیز کو فرض کیا ہے تو علی کے لفظ کے ساتھ کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم علی استعمال ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین. نماز کو فرض کیا علی کے ذریعے, روزے کو فرض کیا علی کے ذریعے. اللہ نے فرمایا نماز تم پر فرض کر رہا ہوں علی کے ذریعے, روزہ تم پر فرض کر رہا ہوں علی کے ذریعے, حج تم پر فرض ہے, زکات تم پر فرض ہے, ساری عبادات بندوں پر فرض کی ہیں. ایک چیز اللہ نے اپنے اوپر فرض کی, اور وہ کیا؟ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ. سبحان اللہ. نماز تم پر فرض ہے, روزہ تم پر فرض ہے, زکات امیروں پر فرض ہے, حج استطاعت والے پر فرض ہے. حق تعالی نے فرمایا ایک چیز میں نے اپنے اوپر فرض کی. الہ العالمین کیا فرض کیا آپ نے اپنے اوپر؟ حق تعالی نے فرمایا جب کوئی میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آئے گا تو مجھ پر فرض ہے اس کی توبہ قبول کروں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. اللہ. ہم سے کوئی غلطی ہو جائے دنیا والے تانا دیتے ہیں, ہم سے کوئی غلطی ہو جائے دنیا والے شرم دلاتے ہیں. ارے تم نے ایسا کیا, تم نے ویسا کیا, تم نے میری نافرمانی کی, تم نے قانون توڑا, تم نے میرا دل توڑا. اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں یعملون السوء بجہالہ. جب کوئی گناہگار اپنے گناہ لے کر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ اس کو تسلی دیتے ہیں پریشان نہ ہو, تو نے جان بوجھ کے نہیں کیا, تجھ سے غلطی ہو گئی. سبحان اللہ. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. کبھی غلطی ہو جایا کرے, کبھی گناہ ہو جایا کرے, کبھی نافرمانی ہو جایا کرے, ہوگی, ایسا نہیں ہے کہ آپ فرشتے ہیں, ہوگی. کل بنی آدم خطاؤون. میرے آقا نے فرما دیا تھا ہر مسلمان خطا کار ہے, ہر انسان گناہگار ہے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی, اس سے گناہ نہیں ہوا, اس سے خطا سرزد نہ ہوئی, اس سے نافرمانی نہ ہوئی, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. لیکن یاد رکھنا میرے ابا جی کا جملہ تمہیں سناتا ہوں. میرے والد گرامی علامہ سید عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بد نصیب وہ نہیں جو گناہ کرتا ہے, بد نصیب وہ ہے جو اپنے گناہ کے اکڑتا ہے. اللہ اکبر. جو گناہ کر کے توبہ نہ کرے, شرمندہ نہ ہو, اللہ کے سامنے آنسو نہ بہائے, بلکہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گناہ کو ہنس ہنس کے بیان کرے, ایسے گناہگار پر اللہ کا غضب ہے. ورنہ میرے عزیز دوستوں وہ واحد ذات ہے, وہ واحد ذات ہے جو اپنے بندوں کو تانا بھی نہیں دیتا, جو اپنے بندوں کو گناہوں پر شرمندہ بھی نہیں کرتا, جو اپنے بندوں پر یہ شرط بھی نہیں لگاتا کہ کوئی ضمانتی لے کر آؤ کہ آئندہ خطا نہیں ہوگی. ادھر تم توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ادھر وہ عرش معلیٰ سے تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اتنے پیار سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. حق تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارے گناہ بہت ہو گئے, آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ ہو گئے, صحرا میں ریت کے ذروں سے زیادہ خطائیں ہو گئی, بارش کے قطروں سے زیادہ نافرمانیاں ہو گئی, اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس ہونے کی اجازت نہیں. تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے, اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. میرے عزیز دوستو یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس میں اللہ کی طرف سے کوئی معافی نہیں. یہ اللہ کا وہ حکم ہے توحید, عقیدہ ہے توحید, اللہ کی وحدانیت کا اقرار. یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس میں کسی مسلمان کے لیے کوئی رعایت نہیں.
اور مجھے کہنے دیجئے کسی نبی کے لیے بھی کوئی رعایت نہ تھی. اللہ اکبر. حق تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. میں کوئی کمزور بات نہیں کر رہا، علماء کی موجودگی میں، وہ ایمان اور علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب آپ کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل کے لیے بھی یہی قانون تھا. کیا قانون؟ کہ فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اس کا جو عام ترجمہ ہے بہت شدید ہے، لیکن میں آپ کو وہ ترجمہ سناتا ہوں کہ میرے ابا جی کیا کرتے تھے. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جس نظر سے آپ رب کو دیکھتے ہیں، اگر اس نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. اس لیے کہ محبوب انسانوں کا بھی اللہ ہے، نبیوں کا بھی اللہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہے تو میرا محبوب. محبوب ایسا ہے کہ انگلی اٹھاتا ہے تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب ایسا ہے جس کے چہرے کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا ہے. محبوب ایسا ہے جس کے لباس کی اداؤں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. محبوب ایسا ہے جس شہر میں چلتا ہے اللہ اس کی قسمیں قرآن میں کھا لیتا ہے. رب نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھائیں اللہ نے. کتنی تھی؟ 4. کتنی؟ 4 حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. اس کی تو بات ویسے ہی سچی ہے، پکی ہے، لیکن کیا کریں ہم یقین کو نہیں کرتے. ہم جانتے تو ہیں لیکن مان نہیں لیتا. اللہ اکبر. تو یہ اس کے پیار کا انداز ہے. جیسے کوئی دوست اپنے دوست کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. حق تعالیٰ نے فرمایا مجھے انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، شہر مکہ امین کی قسم. کون سے شہر کی؟ شہر مکہ. بتائیے نا. شہر مکہ. شوق ہے جانے کا؟ انشاءاللہ. کس کو شوق ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے دکھاؤ. شکر ہے کسی نے 2 بھی ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ. اور میں ایک ہاتھ سے تھوڑی شوق ظاہر ہوتا ہے، لوگ تو شوق میں جم بھی لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی ہے آپ نے؟ مکہ میں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، سنگلاخ چٹانیں ہیں. یہ تو اب وہاں پر جو جنت بنی ہوئی ہے یہ تو ابھی شاہ فہد کے زمانے میں بہت زیادہ تعمیر اور ترقی ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے بزرگوں نے جب سجدے کیے ہیں مطاف میں تو وہاں پر یہ سنگ مرمر نہیں ہوتا تھا، پتھر اور کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو تھے کنکریوں پر سجدے کیے ہیں ہمارے دادا کو. اللہ. یہ تو اب آتے. میں نے کہا الہ العالمین مکہ کی قسم کیوں کھائی آپ نے؟ اچھا اس لیے کہ وہاں بیت اللہ ہے، شاید بیت اللہ کی وجہ سے قسم کھائی ہو، یا اس لیے کہ وہاں سنگ مرمر، وہاں حجر اسود ہے، وہاں ملتزم ہے، وہاں مطاف ہے، وہاں مسعی ہے، وہاں حکیم ہے، وہاں غار ثور ہے، غار حرا ہے. میں نے کہا الہ العالمین کس لیے مکہ کی قسم کھائی؟ رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، صفا مروہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، ملتزم کی وجہ سے نہیں، حجر اسود کی وجہ سے نہیں، تو یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے مکہ کی گلیوں میں محمد چلتا ہوا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ علیہ وسلم. معبود تو تو ایسا ہے، معبود تو تو ایسا ہے کہ سارے رسولوں کو مقتدی بنایا ہے، محمد کو سب کا امام بنایا ہے. لیکن قانون اور ضابطہ محمد کے لیے بھی یہی ہے
کہ شرک کرنے کی اجازت میرے نبی کو بھی نہ ملی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنے کی اجازت محمد کو بھی نہ ملی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت میرے نبی کو بھی نہ ملی، تو تم بھی تو بتاؤ نا تم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہی ضرور کہا کرو ساتھ میں عزیز دوستو، تاکہ یہ جو اس مجلس کے ارد گرد فرشتے موجود ہیں نا ان کے رجسٹر میں لکھا جائے کہ سب کے سب مسجد میں موحد بیٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ، ہم سب کا مسجود کون ہے؟ اللہ علام الغیوب کون ہے؟ اللہ ساز و دستگیر کون ہے؟ اللہ